ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، دارالعلوم کا یہ سالانہ روحانی اجتماع پورے سال کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے، جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ان کی دستار بندی ہوئی، پورے مجمع نے یہ منظر دیکھا۔ قاری صاحب نے حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب جمیل دامت وفیضہم، انہوں نے جو اللہ سے کاروبار کیا، تجارت کی، اس کا یہ نتیجہ، یہ رزلٹ آپ کے سامنے آج بچوں کے سر پر جو عمامے سجے ہیں اور آپ حضرات نے ان کو دعائیں دی۔ سال کے اختتام پر یہ سالانہ تقریب کروائی اور آئندہ سال کے لیے آپ حضرات کو بلایا اور مشورہ کیا کہ جو پورا سال اور سال ہا سال آپ نے جو میرے پر اعتماد کیا، تو میں نے آپ کے ساتھ جو کاروباری شراکت کی تھی اس میں 1 روپے کا بھی آپ کو نقصان نہیں دیا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ آپ حضرات کو دیا۔ تو جنہوں نے میرے ساتھ 1 روپے سے لے کر 10 روپے، 10,000 سے لے کر لاکھ روپے کاروبار میں لگائے تھے، اگر تو تمہیں فائدہ ہوا تو کیا آئندہ سال بھی میرے ساتھ اس کاروبار میں شراکت کرو گے، شامل ہوگے؟ اور یہ کاروبار اگر تمہیں اچھا لگا اللہ کے ساتھ تجارت کا، تو مجھے مشورہ دو کہ آئندہ یہ میں کروں یا چھوڑ دوں، یا میں بھی کسی بازار میں کسی دکان کی زینت بن جاؤں۔ اگر یہ کارکردگی آپ حضرات کو اچھی لگی اور بغیر کسی نقصان کے آپ کو دنیا آخرت کا، دونوں جہانوں کا، دنیا کا، قبر کا، حشر کا فائدہ ہوا، تو پھر آپ حضرت قاری صاحب کو اعتماد میں لے کے آپ یہ فرمائیے کہ حضرت آپ نے جو ہمارے لیے تجارتی مرکز کا انتخاب کیا، اس کاروبار کا ہمیں جسمانی فائدہ بھی ہو رہا، ایمانی فائدہ بھی ہو رہا، روحانی فائدہ بھی ہو رہا، اور آخرت کی منزل کی راہیں کھل رہی، دنیا کے کٹن راستے طے کرنے میں ہمیں دشواری نہیں، آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت ہم اگر پیسہ آپ کو اور دیں، یا اپنی صلاحیتوں میں، یا اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنی دعاؤں میں آپ کے ساتھ کاروبار کریں، تو کیا آپ ہمارے ساتھ شراکت کو قبول کرو گے؟ صرف یہ ایک مدرسہ نہیں، ہزاروں مدرسے جنہوں نے اپنی اپنی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جنہوں نے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ہمارے پیسے کا ضیاع کیا اور ہمیں نقصان ہی نقصان پہنچایا۔ صرف ایک نہیں، سب ہی، الا کوئی ایک آدھ ہوگا جسے عوام الناس کا خیال ہوگا، ہماری امانتوں کا، ہمارے ووٹ کا خیال ہوگا، وگرنہ نتیجہ آپ کے سامنے۔ گناہ کرنے والے کو شاباشی دی اور گناہ کرنے والے کا ساتھ دیا، تو اتنا ہی گناہ ہمیں بھی مل رہا جتنا گناہ کرنے والے کو مل رہا۔ اور نیکی کرنے والوں کا اور نیکی کے پیغام کو پہنچانے والوں کا جتنا ساتھ دیا، ان کو قدم اٹھانے میں، نیکی کرنے میں جتنا اجر ملا، اللہ نے ہمارے حصے میں بھی کمی نہیں کی۔ عقل مند لوگ، ذی شعور لوگ، پاک لوگ، پاکیزہ گھرانوں کی، پاکیزہ گوتوں کی زینت ہو، پاک اور پاکیزہ دودھ کی دھاریں خون بن کر تیری میری رگوں کے اندر گردش کر رہی ہیں، کم سے کم کسی چیز کا تو خیال کرو۔ اپنے دادے کے نام کا، اپنے باپ کے نام کا، اپنے خاندان کے نام کا، اپنی نسل کا، اپنی عزت کا، اپنے وقار کا، اپنے دین کا، اپنے رب کا، اپنے نبی کا، اپنے اسلام کا، اللہ کے قرآن کا، کسی چیز کا تو خیال ہونا چاہیے تھا۔ لیکن محنت ہوئی نہیں، وہ چیز وجود میں آئی نہیں۔
اور یہاں میرے سے بڑے یہاں کھڑے ہو کے، میں تو چھوٹا سا ان کا ایک خادم ہوں، یہاں سب کہہ رہے ہیں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کو عالم بناؤ۔ اللہ کے راستے مارکیٹ کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے نفع اور نقصان کا مدرسے کی چار دیواری اور مسجد کے حال میں ہی پیغام پہنچ رہا ہے، باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، وضو بھی نہیں کیا، حالانکہ آپ تو شہری لوگ تھے، آپ کو تو گھر سے کر کے آنا چاہیے تھا۔ وضو کر کے جو گھر سے نماز کے لیے چلے، قدم قدم پہ نیکی ملی، کوئی جانوروں کو حکم تھا، جنات کے لیے تھا، فرشتوں کے لیے تھا، یہ تو حضرت انسان کے لیے تھا، کیوں نہیں کیا؟ مسجد کے باتھ روم کیوں استعمال کیا؟ آپ کا تو حق نہیں تھا، آپ تو پڑوسی تھے مسجد کے، یہ تو مسافروں کا حق ہے۔ مسافروں کے لیے سنتوں کی رعایت ہے، ہم نے کیوں چھوڑی؟ ہم تو شہری تھے، مقیم تھے، ٹی وی کے آگے سے رزلٹ دیکھتے آئے، پھر ٹی وی کے آگے کئیوں نے نمازیں چھوڑی، اس کا خمیازہ اس ملک میں نہیں پڑے گا۔ گھر میں جرابیں موجود، گھر میں چادریں موجود، گھر میں شلوار قمیض موجود، تہمد موجود، صافے موجود، جرسیاں موجود، نہیں موجود تو بے دینی ہے۔ گھر کے اندر ٹوپی موجود ہے، آئے ہیں، رکھی ہے، پھینک کے چلے گئے۔ جہاں سے جس ٹوکری میں سے اٹھائی تھی، کم از کم اس ٹوکری میں تو رکھ دیتے، اتنا بھی دین لاوارث ہو۔ تمہیں کس نے فتوے دے دیے 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے بھاگ جاؤ؟ تمہیں کس نے عصر کی نماز کی سنتوں کی چھٹی دے دی؟ تمہیں کس نے ظہر کی نفلوں کی چھٹی دے دی؟ کسی صحابی نے؟ کسی نبی نے؟ صبح سے لے کر اب تک آپ کے میرے بچوں نے، آپ کی میری گھر والی نے، آپ کی میری ماں نے، آپ کی میری بہن نے، بھائیوں نے اللہ سے کیا کیا نہیں مانگا؟ کسی نے اولاد مانگی، کسی نے بچیوں کا جہیز مانگا، کسی نے بچوں کے لیے اچھے رشتے مانگے، کسی نے کاروبار مانگا، کسی نے دکان مانگی، کسی نے کچھ مانگا، اللہ کو دیا گیا۔ کمیٹی ڈالنے والوں میں نام لکھوایا، لیکن کمیٹی ڈالی نہیں اور کہہ رہے میری کمیٹی وقت پہ مجھے مل جائے، کیسے ہو سکتا؟ اخلاق مجھے دے، کردار مجھے دے، آنکھ کا حیا مجھے دے، زبان کا میٹھا بول مجھے دے، اپنے جسم کی پاکیزگی مجھے دے، ہاتھ پیروں کی پکڑ دھکڑ مجھے دے، حلال روزی مجھے دے، اخوت، مساوات، بھائی چارہ، مساوات، 5 نمازوں کے سجدے یہ مجھے دے، رزق میرے سے لے، اولاد میرے سے لے، پریشانیوں کا خاتمہ میرے سے لے، راحتیں میرے سے لے، سکون میرے سے لے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، میں کہہ رہا ہوں جو عمل اچھے کرے گا، نیکی کرے گا، عمل اچھے کرے گا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کریم قرآن میں اعلان کر رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، بشرط ایمان ہے، میں اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اسی قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا اگلا اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے گھر سے منہ موڑے گا، میری محبت سے، میری تابعداری سے، میرے حکموں کی عدولی کرے گا، میرے حکموں کو چھوڑے گا، میرے نبی کے طریقوں کو توڑے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، پھر تو جتنا مرضی پیسہ لگا میں تیرا کاروبار چلنے نہیں دوں گا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ کون ہے جس نے فرعون کے سر کو جھکایا؟ کون ہے جس نے نمرود کی گردن کے سریے کو مروڑ کے رکھ دیا؟ کون ہے جس نے پورے مکے کے کفر کو اللہ اکبر لوہے کے چنے چبا کے رکھ دیے؟ میرے عزیزوں کون ہے زمین آسمان بنانے والا، سورج چاند کے اندر چمک دینے والا، ستاروں کو جگمگ جگمگ کرنے والا، زمین آسمان بنانے والا، دریاؤں کی روانی میرے عزیزوں پانی کی لہروں کو اٹھانے اور بٹھانے والا، پہاڑوں کا خدا، زمین آسمان کا خدا، آپ کا میرا خدا، فرشتوں کا خدا، ساتوں آسمان
کا خدا، زمین کا خدا، زمین کے نیچے اوپر جتنی مخلوق، پانی ہواؤں کا خدا، وہ اللہ کہہ رہا ہو لوگوں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ بازار میں ہے، دکان میں ہے، مسجد کے پڑوس میں ہے، مارکیٹ کے اندر ہے، محلے میں تیرا گھر ہے، اگر 5 وقت کی اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، 5 وقت کا سجدہ تو نہیں کر کے دکھائے گا، اے بندے پھر تو میری زمین پر ہے کہ کاروبار بھی کر کے دکھا۔ دنیا کی بات کو جھٹلائیں گے، دنیا داروں کی بات کو جھٹلائیں گے، خدا کے قرآن کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اس کو مارکیٹ کے اندر عام کریں علماء کرام۔ کسی سے میرا اختلاف کوئی نہیں میرے عزیزوں، کسی سے میرا جھگڑا کوئی نہیں، جو کوئی ممبر محراب کا وارث بنا ہے بہت اچھا ہے، موضوعات پہ گفتگو کرتا ہے، مدلل بات کرتا ہے، لیکن میرے عزیزوں تھوڑا سا باہر نکلنا چاہیے، تھوڑی سی باہر پھیلانی چاہیے۔ میرے عزیزوں جو قرآن میں کہا وہ ہو رہا ہے، جو میرے عزیزوں آمنہ کے لال نے کہا وہ ہو رہا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی وہ بالکل برحق ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات حق ہے، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہے، قرآن کے فیصلے حق ہے، لیکن زمانہ دیکھو اس وقت کہاں جا رہا ہے، بازار کا ماحول آپ سے کیا مانگ رہا ہے، گھر کا ماحول آپ سے کیا مانگ رہا ہے، مسجد کے اندر 500 نمازی آپ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ہر نمازی آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، لیکن میں نے تو یوں بیان کیا سبحان الذی یسعی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میرا نبی مسجد حرام، مسجد اقصی سے مسجد حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ چلا گیا، معراج کی بلندیاں طے کر گیا۔ یہ سارا مجمع بیٹھ کے کہہ رہے مولوی صاحب اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نہ نبی کی معراج کا قائل، میں نبی کی معراج کے انکاری ہوں، نہ نبی کی ذات کا، نہ نبی کی بات کا، نہ نبی کے معجزات کا میں انکاری ہوں۔ مولوی صاحب میں اس وقت آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں، میری بیوی میرے سے طلاق مانگ رہی ہے، میرے ماں باپ میرے لیے بد دعا کر رہے ہیں، میرے کاروبار کے اندر حرام اور سود شامل ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب ممبر پر بیٹھنے والے 1 گھنٹے کی تقریر میں تیری سن رہا ہوں، مجھے بتا ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بازاروں کی مخالفت ہم کرتے وقت اس وقت اچھے لگیں گے، یونیورسٹیوں کی مخالفت، اس کے ماحول کی مخالفت میرے عزیزوں کرتے ہوئے اس وقت اچھے لگیں گے، والد یونیورسٹی سے بچوں کو ہٹا کر مدرسے میں لاتے ہوئے اس وقت اچھے لگیں گے۔ اے میرے پیارے، اے میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب ممبروں پر بیٹھنے والا امت کے سامنے 1400 سال پہلے والا آمنہ کے لال اور آپ کے یاروں کا کردار پیش کرے گا، زندگی بدلو۔ اس زندگی کو بتلانے پہ یوں نہ کو دو ہاتھ اونچے کر کے سبحان اللہ کہہ دو، ایک ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دو، تم تو کسی پٹی بچاری بچی کو بھی امام ہو، جدھر کو تمہیں لگائے لگ جاؤ گے، جنت کا شوق دے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا شوق دے کر کوئی 5000 کا ساتھ میں بھی یہ کام کر کے چلا جاؤں گا، لیکن میرے عزیزوں علماء کرام کی ایک جماعت ہونی چاہیے، علماء کرام کے ایک بورڈ ہونا چاہیے جو سارے کے سارے بیٹھ کے سوچیں کہ مدرسے کا دین، مسجد کے اندر جو 1 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے دین تیرے میرے گھر میں زندہ کیسے ہونا چاہیے۔ تبلیغ والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، تصنیف والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، حدیث پاک لکھنے پڑھنے والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، پھر بھی بتاؤ میرے عزیزوں کمی کس چیز کی رہ گئی جو آج ہمارے گھر کا سارا ماحول بے دینی پہ لگا ہوا ہے؟ سوچو تو صحیح میرے پیارو، اذان کی آواز آتی ہے، کسی مسجد میں 2 صفحے ہیں، کسی مسجد کے اندر دل دھرنے کی جگہ کوئی نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ کوئی نہیں، پھر بھی کیا بات ہے، جو نماز کے سجدے کا نور ہے وہ میرے دسترخوان پہ کیوں نہیں آ رہا ہے، جو نماز کے سجدے کا نور ہے وہ میرے عزیزوں میرے گھر کے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ 3 تسبیحات صبح بھی پڑھی جا رہی ہیں، 3 تسبیحات شام کو بھی پڑھی جا رہی ہیں، ان 3 تسبیحات صبح شام پڑھنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی برکت سے، مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرانے کی برکت سے، ایمانداری سے بتاؤ ایک گھر کے اندر 4 قرآن کے حافظ ہونے کے بعد ماں باپ بے نمازی، شوہر عالم دین ہے، بیوی بے نمازی ہے، اللہ اکبر کہتی میرے لیے دعا کرو، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا۔ 40 سال تک میرے عزیزوں مدرسوں کے اندر پڑھانے والے، ممبروں کے اوپر بیٹھ کر خطابت کرنے والے، نماز جمعہ پڑھانے والوں کے اللہ اکبر بچوں نے قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا ہے، ہم نہیں پڑھتے قرآن۔ سب کی بات نہیں کرتا، علاقے کے بڑے بڑے شیخ
الدین صاحب علاقے کے بڑے بڑے خطیب صاحب اپنے بچوں کا تعارف کراتے شرماتے ہیں، بالوں کی کٹنگ کا سٹائل علیحدہ، کپڑے علیحدہ، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوئی پڑی، ناخنوں کے اندر مٹی بھری ہوئی، یہ عالم دین عبد الحنان کے گھرانے کا ہے میرے عزیزو حال ہے۔ بتاؤ میں امت کو کون سا پیغام دے کے منبر پر میرا بھی کمائی کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ سب کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنی بدنصیبی پہ روتا ہوں۔ رات کو 2-2 بجے تک اللہ کا قرآن منبر پر بیٹھ کے سنا کے رو رو کے سناتا ہوں، پھر بھی میری فجر کی نماز چلی جاتی ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، مسجد کا پڑوسی ہو کر بھی جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر آ کر نماز بھی پڑھ رہا، کون سوچے گا اس کے بارے میں؟ جب تک زرد پلاؤں کی دیگوں کے اندر چمچے نہ کھڑکے اس وقت تک کام میں جلسے میں آنے کو تیار کوئی نہیں۔ شب برات میں جب تک مجھے مسجد میں دودھ نہ ملے، کھانا نہ ملے، میں اللہ کے دربار میں توبہ کر کے رونے کو تیار کوئی نہیں۔ 27ویں رات کو ختم قرآن پہ جب مٹھائی نہ ملے، میں مسجد میں آ کر دعا کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ کہاں جا رہے 8 ارب کی دنیا کے اندر میرے عزیزو اس سے زیادہ آبادی ہوگی میرے عزیزو، 2-2.25 ارب یا 1.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن میرے عزیزو اگر وہ مسلمانوں کو پوری دنیا کا کفر بلا کے کہے بتاؤ ہم ایمان کون سا لے کے آئیں، تو اہل حدیث اپنا ایمان بتائیں گے، دیوبندی اپنا اسلام بتائیں گے، بریلوی اپنا اسلام بتائیں گے، نقشبندی اپنا بتائیں گے، قادری اپنا بتائیں گے۔ میرے عزیزو ایک گھر کے اندر 5 بھائی وہ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، بتاؤ امت کو اتحاد کا سبق کہاں دیں گے؟ کوئی ایک دوسرے کی میرے عزیزو تعریف کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، میں مدینہ شریف سے کل آیا، مکے سے میرے عزیزو کل آیا، میں نے قاری صاحب کو منع کیا تھا کہ میرے اندر آنے کی ہمت کوئی نہیں، لیکن انہوں نے تاریخ بھی میرے سے پچھلے دنوں پچھلے مہینوں مکے میں لی تھی، مکے میں کہ مدینے میں، مدینہ منورہ کے اندر تاریخ لی تھی۔ اللہ ان کو بھی لے جائے، پتہ نہیں کسی وجہ سے، کئی جلسوں کی مصروفیت کی وجہ سے، بچوں کے امتحان کی وجہ سے، ورنہ قاری صاحب بھی اکثر وہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے پھر مجھے 15 دن کے اندر سعادت عطا فرما دی، لیکن میرے عزیزو وہاں وعدہ کیا تھا، میں نے کہا حضرت جی لوگ ملنے آ رہے ہیں، بہنیں بھائی آ رہے ہیں، مجھے آپ اجازت دیجئے، لیکن پھر میں نے دوپہر ایک جگہ پروگرام کیا، یہاں اب یہ چل سو چل میرے پروگرام کیے ہیں، یقین جانے آخری دن تھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانور پر اپنے بچوں کو لے کے چلا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد اللہ بھی مجھے یہاں بھیج دیتا ہے، یا رسول اللہ میری تشکیل کر دو، میں کون سے مدرسے کے اندر جا کر تیرے مہمانوں کے لیے چندہ اکٹھا کروں، کون سی مدرسے کے اندر جا کر، کون سی مسجد میں جا کر، جس کی بنیادیں نہیں، بنجر زمین ہے، 4 دیواری ہے، چھت کو لینٹر کے لیے بات کروں، مجھے دنیا کہتی ہے مولوی صاحب پیرے طریقت رہبر شریعت ہو کر تم چندہ مانگتے ہو، مولوی صاحب تجھے چندے والا مولوی کہتے ہیں، مولوی صاحب چندہ مانگنا چھوڑ دیں، لوگ تیری تقریر کو سننا چھوڑ دیں گے، تیرے جلسے میں آنے میں کہا ایک بھی خدا پاک کی قسم نہ آئے محمد کے مہمانوں کی وکالت کرتا رہوں گا، ان کے لیے جھولی پھیلاتا رہوں گا، تمہیں کیا پتا دنیا کو ڈالر پاؤنڈ ملتا ہے، خدا پاک کی قسم ہر 3 مہینے کے بعد مجھے آمنہ کے لال کے روزے کی اللہ زیارت نصیب فرما دیتا۔ کبھی دل کے اندر مولانا میں نے آج نہیں سمجھی، یقین کرو مجھے تقریر بھی میرے سے کرواتے ہیں، میرے سے مدرسے کے چندے کے بھی بڑے فخر ہو کر، اور میرا اتنا دل مطمئن ہوتا ہے، اور پھر میں جب رات کو جب سفر کرتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کاروبار میں نے کر لیا، شراکت میں کر کے آیا، مجھے پتہ ہے لوگوں کی میرے عزیزو شراکت پیسے کے ساتھ ہوتی ہے، چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، فیکٹریوں کے ساتھ ہوتی ہے، میرا کاروبار اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے قرآن پڑھنے والے مہمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، یقین جانو اللہ کے فضل و کرم سے میرے عزیزو اگر کوئی چیز ہے ملی نہیں انشاءاللہ ملے گی، ورنہ اللہ نے کسی چیز کی طلب ہی رکھی، یہ سارے کا سارا محمد کے مہمانوں کی جوتیوں کا صدقہ۔ کاروبار کی بات کریں گے، 36 آدمی کاروبار کرنے کو تیار ہو جائیں گے، زمین کی بات کریں گے، مکان کی فروخت کی بات کریں گے، 36 آدمی لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کتنی بدنصیبی، قرآن اتنا بڑا وارثہ کیوں ہو گیا؟ یہ تیرے میرے سے سوال بلال حبشی پوچھ رہے ہیں، یہ بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، یہ ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو مار مار کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں، ہم نے ساری زندگی اللہ کے قرآن کی عزت کی وجہ سے تنگی اتنی آئی ہم نے پیر میں جوتا نہ پہنا، صدیق قیامت کے حضور کے حوض کوثر پر ہمیں
دے کے پوچھے گا اور لوگوں جب میں نے خلافت کا تاج پہنا، جب میں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اور لوگوں مجھے کھانے کے میٹھے کی بڑی چاہت تھی، میرے گھر میٹھا کوئی نہیں تھا، کئی دن ہو گئے میں نے میٹھا نہیں کھایا۔ اور لوگوں تم نے کوئی مٹھائی کی دکان نہ چھوڑی، کوئی سویٹ ڈش نہ چھوڑی، اپنے پھیکے کھا کر قرآن نہ چھوڑا، تم نے میٹھے کھا کر بتاؤ قرآن کیوں بھلا دیا؟ ایمانداری سے بتاؤ، صدیق اکبر کے سوال کا جواب قیامت کے دن کون دے گا؟ اچانک جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کی خبر پر آج غزوہ احد میں میرے عزیزوں میدان احد میں کھڑے ہو کر جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دیکھ کے خیال آیا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جس کا جوڑا ملک شام سے سل کے آتا تھا، 200 درہم کا جوڑا روزانہ پہنا کرتا تھا، اور جو خوشبو لگا کے جاتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے آمنہ کے لال کے پسینے کی خوشبو تو آیا کرتی، حضور مسجد میں بیٹھ کے پہچان جاتے ہیں میرا مصعب اس گلی سے گزر کے گیا ہے، کیونکہ جب وہ خوشبو لگاتا ہے مدینے میں وہ خوشبو لگاتا نہیں تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ماں نے گلے سے کرتا بھی اتار لیا اور یہاں دھوتی کو تہمت کی گرہ کو ہاتھ باندھ لیا، ہاتھ ڈال دیا اور تہمت کھینچنے لگی کہ اگر تو آمنہ کے لال کے دین کو قبول کرتا ہے تو تہمت بھی اتار کے دینی پڑے گی۔ کہ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مسجد نبوی کے دروازے کے پچھواڑے ننگا ہو کے بیٹھا تھا، نبوت کی نگاہ پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ مصعب بن عمیر ہے جب باپ دادے کے دین پہ تھا تو اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتا تھا، خدا کے قرآن کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، میری غلامی کو قبول کیا، خیر زمانہ کہ تو نے اس کے تن کپڑا بھی اتار لیا ہے، ان کا کون قیامت کے دن جواب دے گا؟ اتنے موٹے کلیموں کے اوپر نمازوں میں سجدے کرنے والوں تمہیں وہ مسجد نبوی کا دور کیوں یاد نہیں آتا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی، بارش ہوئی، اتنا زمین پہ گارا بن گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے ماتھے پر بھی گارا لگا ہوا تھا۔ بتاؤ قیامت کے دن موٹے کلیموں پر بیٹھ کر پھر بھی نہ خدا کی نہ شکری، اور لوگوں اللہ کی عزت کی قسم صحابہ نے انگاروں پہ لیٹ کے اللہ سے مانگا، ہم نے ایسی مشینوں میں بیٹھ کے خدا سے نہ مانگا۔ بتاؤ قیامت کے دن ان سوالوں کا جواب اللہ کے دربار میں کون دے گا؟ عبدالحنان صدیقی بھی، اور آپ حضرات بھی رو رو کے سنتے ہو، عبدالحنان صدیقی بھی رو رو کے کہتے ہیں کہ وہ صحابی، وہ میاں بیوی، وہ جوڑا جن کے پاس ایک چادر تھی، گھر کے اندر گڑا کھود رکھا تھا، جب نماز کا وقت آتا بیوی گڑے میں بیٹھ جاتی، وہ صحابی چادر اوڑھ کر حضور کی خدمت میں آتا، سلام پھیرتا، دعا کرنے سے پہلے پھر دوبارہ چلا جاتا اور خود جا کے گڑے میں بیٹھ جاتا، اپنی چادر بیوی کو دیتا، روٹی ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے، لیٹنے کے لیے بستر چرپائی نہ ملے، لیکن نماز کا سجدہ نہیں جانا چاہیے۔ رب اکبر کی قسم، نوجوان اور مضافات سے آنے والے اور اسلام کے درد مند ہو، انہوں نے ایک کپڑے میں دو میاں بیوی نے نماز کی سجدہ تو کیا تہجد کا سجدہ نہ چھوڑا۔ اور میرے عزیزو ہم نے پورے سال کی ایسے ایسے کپڑے پہن کے پورے سال کی نمازیں چھوڑ دی، بتاؤ قیامت کے ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جو پہل کر، جو بل کر، جو ٹھل کر، یہ خوبصورتی، یہ بیوٹیاں، یہ کپڑے، یہ گرم، یہ گرمی کی، یہ سردی کی ملبوسات پہن کے جب زمین پہ چلے، یہ زمین جب قیامت کے دن تیرے میرے خلاف گواہی دے گی، بتاؤ اس زمین کو کون چپ کرائے گا؟ کسی کو ڈنڈے کے زور پر، کسی کو بندوق کی گئی بنالی کو سامنے رکھ کر، کسی کو گولی کے زور پہ، کسی کے بچے اٹھا کے، کسی کو دھمکا کے، کسی عورتوں کو نشانہ بنا کر آج تو چپ کرا لیا، جب قیامت کی زمین تیرے میرے حق کے اندر خلاف گواہی دے گی کہ یہ اللہ اسے پکڑ لے، یہ اس زمین کے ٹکڑے پر میرے پہ شرابیں تو پیتا تھا، مجرے تو دیکھتا تھا، ناچ گانے تو دیکھتا تھا، اللہ اس نے تیری دھرتی کے اوپر ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ بتاؤ میرے عزیزو جب زمین کی پکار اٹھے گی اس زمین کو کون چپ کرائے گا؟ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کون ہے قیامت کے دن سنوائی ہوگی؟ کون ہے قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے کہ ٹھہر جا میں کر لینا، تو پریشان نہ ہو، میرے پہ بھروسہ رکھ، میں کروں گا۔ وہاں تو آدم علیہ السلام کا بھی سر جھکا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی بھی نظر نیچی ہوگی، وہاں تو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی نظر نیچی ہوگی، وہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی، وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ ایک ذات ہوگی جس کا نام اس کے گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی سر جھکا کے کھڑا ہوگا، اپنا کلال امت کے حق میں ہاتھ اٹھا کے رو کے دکھائے گا، یا اللہ میرے ہیں جیسے ہیں، وہ ہے
कमले हैं, बेशक मुझे नाराज करके आए, राजी करके आए, ए अल्लाह इनके करतूत ना देख, इनके नाम अमाल को ना देख, आज मैं मोहम्मद की आंखों में आंसू देख। और मेरे प्यारों 1400 साल पहले एक हस्ती ऐसी गुजरी जिसने रातों के रोने में उम्मत को याद रखा। हाय बदनसीबी, हमने दिल के उजाले की खुशियों में भी आमना के लाल को भुला दिया। क़यामत के दिन सवालों का जवाब कौन देगा? बताओ इन गलियों के अंदर क्रिकेट खेलने वालों को, बताओ वॉलीबॉल खेलने वालों को, बताओ कबड्डी खेलने वालों को, बताओ बताओ मेरे अजीजों, दुनिया के नाच गाने रक्स सुरूर की महफिलें करने वालों को बताओ बताओ। एक हस्ती ऐसी थी जो माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, अल्लाह अकबर, रिश्तेदारों से ज्यादा, सारी कायनात का प्यार एक तरफ, आमना के लाल का प्यार एक तरफ, जो उम्मत के लिए रात सारी रो रो कर मक्के की मदीने की धरती को आंसू से तर करके गया। बताओ क़यामत के अगर उसने अपने आंसुओं का अल्लाह के दरबार में तुझे मुझे देख के मोल डाल लिया, बता आमना के लाल के आंसुओं का मोल मेरे उसका जवाब कौन देगा? या वही फातिमा तो ज़हरा लेटी हुई है, अल्लाह अकबर, जिसके बच्चों ने रोना शुरू कर दिया था। हुजूर ने नमाज हल्की पढ़ाई, सलाम फेर कर फौरन आ गए थे और दरवाजा बजाया। क्यों रो रहे हैं मेरे हसन, क्यों रो रहे हैं मेरे हुसैन? ऐ फातिमा क्या बात है, चुप क्यों नहीं कराती? अब्बा जान मैंने कितना चुप कराऊं? फातिमा कोई खिलौने है तो लेना, मैं बता दूंगा, कपड़ा है तो मैं ला दूंगा, सैर करने को दिल चाहे तो मैं कंधे पे बिठा के कराऊंगा, बिलाल को बुलाऊंगा वो सवारी कराएगा। बता फातिमा क्या बात है? कब्बा नहीं कपड़ा चाहिए ना खिलौना चाहिए। आज 6 दिन या 4 दिन हो गए इनके पेट में रोटी का टुकड़ा न गया। रहमत दो आलम ने पर्दे का रुख बदल दिया, फरमाया ए फातिमा इन्हें चुप करा, तेरा अब्बा यहाँ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फातिमा उम्मत को इतना पैगाम दे दे, जब ये रोने लगते हैं तो मैं मोहम्मद के सीने में दर्द होने लग जाता है। कौन देगा जवाब इसका? लोदरा के मुसलमानों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, यहाँ किसी की कुरान खानी होती है, किसी का जनाजा होता है, अगर 1000 का मजमा है तो 1000 पटके साफे लेके आएंगे, सारे दस्तार बदियां करेंगे, दस्तार बदियां करेंगे। मदीने में एक जनाजा उठा था, एक जनाजा उठा था, एक जनाजा उठा था। ये कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर है, खदीजातुल कुबरा की गोद में खेलने वाली है। ये कौन है, कौन है? हजरत हसन हुसैन की खाला जान है, हजरत फातिमा तो ज़हरा की बड़ी हमशीरा जान है। ये कौन है? सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिसे गुस्ल दे के लिटाया गया। हुजूर ने फरमाया कफन है काम ना बिलाल तलाश करेंगे, फरमाया मैं कफन लेके आऊंगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफन लेके आए। फरमाया बेटी है तो नया कोई नहीं, ना ये लट्ठा है, ना ये मलमल है, ना ये रेशम है, ए बेटी मेरा तहमद है जो मैंने अपने जिस्म से उतार के तेरे हवाले कर दिया। लोदरा के मुसलमानों को बता देना, मौधियों को जाके बता देना, जो सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम में कपड़े न मिले तलाक लेके अपने घर को तोड़ के रख देती है, जाओ जाके बता देना तेरे पास शादी में पहनने का जोड़ा नहीं था, मोहम्मद की धी के पास कब्र में जाने के लिए कफन भी कोई नहीं था। दोगे जवाब? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी देर पढ़ाई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव में कभी जूता न आया। ओए लोगों मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद मस्जिद से आ गए। ए अली क्या बात है, क्यों आ गए और घर में दाखिल क्यों नहीं होते? के लगे क्या बताऊं, नमाज पढ़ कर सलाम फेरने से, सलाम फेरने के बाद इसलिए आ गया, हुजूर के सामने इसलिए नहीं बैठा कि अल्लाह के नबी मेरे से ये न पूछ रहे अली मेरी फातिमा ने रात क्या खाया था, और घर के अंदर इसलिए दाखिल नहीं हो रहा फातिमा खाली हाथ दे के मायूस न हो जाए। मुझे पता है फातिमा ने कई दिन से कुछ नहीं खाया, फातिमा का फाक है, इसलिए अली अंदर जाने से घबरा भी रहा है और शर्मा भी रहा है। कौन इन सवालों का जवाब देगा? बेशक जन्नत से इनके ईद के कपड़े आए, लेकिन इन्होंने चांद रात को माँ को रोके भी तो दिखाया था और कहा था अब्बा, दुनिया के अब्बू अल्लाह अकबर अपने बच्चों की सारी ईद की खरीदारी करके आ गए, लेकिन नहीं लाया तो हमारा अब्बा ईद के कपड़े लेके आया। माँ ने यूं नहीं कहा दादे को फोन कर, नाने को फोन कर, माँ ने यूं नहीं कहा मामे को फोन कर, अपने बाप को पिटवाओ, माँ ने यूं ना कहा अबे घर के अंदर तुम्हारा बाप है तो मैं लड़ूंगी, माँ ने कहा पुत्रो आराम से सो जाओ, तुम्हारे कपड़े दर्जी लेके आएगा। फिर वो दुनिया इंसानियत पर गई और आमना के लाल की बेटी के घराने पर आई। जब रात का वक्त था, मोहम्मद की धी ने अल्लाह अकबर करबला के
شاہ سوار کی ماں نے یوں کر کے ہاتھ پھیلائے تھے، اے اللہ مدینے کے غریبوں یتیموں کو ایک جوڑے مل گئے، نہیں ملے تو جنت کے شہزادوں کو جوڑے نہیں ملے۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ رونا آسمان کے فرشتوں نے دیکھ کے کیا کہا تھا، اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ کیا وہ میرا عزیز و لوترا والوں وہ دن بھول گئے جب سیدہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضور کی یوں جسم سے چپک گئی تھی اور اپنے ابا کے جسم کو باہوں میں لے کر باپ کے چہرے کی طرف، اور لوگوں بیٹیوں کا بڑا مان باپ پر ہوتا ہے اور باپ کا بڑا مان بیٹیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ بیٹے تو کبھی کبھی غفلت برت جاتے ہیں لیکن بیٹیاں کبھی ماں باپ سے غفلت نہیں برتتی۔ اگر کوئی غلطی سے چڑچڑانے میں بات کہہ دے تو فوراً بیٹیوں کا دل نرم ہوتا ہے، وہ باپ کے چہرے کو اور ماں کے چہرے کا احساس کر اپنی زبان کی گرہ کھولتی ہے۔ بیٹا تو دھڑ دھڑ دبڑ دبڑ کر کے چلا جاتا ہے، بیٹیاں پہلے تولتی ہیں پھر بولتی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی بیٹیاں یوں کر کے اپنے باپ کے افسردہ سے چہرے پر گرنے والے آنسوں کو صاف کرتی ہیں۔ ایک بیٹی وہ بھی تھی جس کا نام زینب تھا، جس کا نام فاطمہ تھا، ابا کے جسم سے یوں کر کے لپٹ گئی اور باپ کے چہرے کی حالت کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، رونے لگ گئی؟ فرمایا یہ وہ چہرہ جس کو اللہ والضحیٰ کہہ رہا، یہ وہ آنکھیں جن کو ما زاغ البصر کہہ رہا ہے، یہ وہ نین ہے جن کو اللہ اکبر، یہ وہ زلفیں اللہ اکبر جن کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ابا میری حالت اللہ کو نظر نہیں آ رہی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی گلا کیا نہ شکوہ کیا، بلکہ فرمایا بیٹی اللہ اکبر، یہ دن جانے والے ہیں اور ان قریب دوسرے دن آنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، ان قریب تیرے باپ کا لایا ہوا دین کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا۔ کیا میرا عزیزو عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، تم طائف نہیں جاتے؟ کیا میرا عزیزو تم نے طائف کی گلیوں میں بیٹھ کر مشروب پیے، پانی پیے، فروٹ کھائے؟ اللہ اکبر، تمہیں اس گلی کا وہ منظر یاد نہیں آیا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا پتھر مارا گیا کہ اللہ کے نبی زخمی ہو کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نگاہیں اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور میں اللہ مجھے طائف والوں کی مار کی پرواہ کوئی نہیں، اے اللہ چمڑا میرا ادھڑ گیا پرواہ کوئی نہیں، گھر سے میں گھر مجھے کر دیا پرواہ کوئی نہیں، اے اللہ اتنی مار کیوں مجھے پڑوا رہے؟ مجھے اتنا تو بتا دے، کیا تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ پاکستان میں چھاڑ جائیں گے اللہ کی ناراضگی، وہ تو ہم نے گلیا ہم نے کلال کا چہرہ دونوں نے پاؤں کا جوتا بھی پاؤں کے تلوے کے چمڑے کے ساتھ اللہ پر چپکا ہوا ہے۔ کیا کرے اللہ، آپ میرے سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے، مجھے کسی کی فکر نہیں، اللہ آپ تو ناراض تو نہیں ہو گئے، لیکن اللہ اتنا تو میں سوال تیرے سے کروں گا، اللہ مجھے کن کے تو نے حوالے کر دیا، اے اللہ پھر بھی میں اپنی کمزوری اپنی ضعف کا تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ دامن پھیلائے، فرما اللہ پتھر مارنے والوں سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن اللہ میں محبت کی ایک فریاد قبول کر لے، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے آنے والوں کے مقدر میں ہدایت فرما۔ جولی آمنہ کی لال کی پھیلی تھی، کالے کالے پہاڑوں کی چوٹیاں یوں کر کے جھک گئی تھی، اس وقت آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، شاید میں آپ کے لفظوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر کے کہا، الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ آج میرے عزیزوں اسلام کا سب سے بڑا مدرسہ مرکز آج طائف کے اندر بنا ہوا ہے، جب اس مدرسے کی چار دیواری پہ نگاہ ڈالتی ہے، نگاہ پڑتی ہے، فرمایا خدا پاک کی قسم یہ کوئی رئیس کا یا حرم کا پیسہ نہیں لگ رہا بلکہ محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ نظر آ رہا۔ لودرا والوں دنیا پھرتا ہوں میرے عزیزوں، شہر شہر کریا کریا گاؤں گاؤں چھوٹے بڑے مدرسوں میں جاتا ہوں، ہر گھر کے اندر دعا دینے کا دعا لینے کا مجھے عزیزوں واسطہ ملتا ہے، ایک عرض کر کے جاؤں گا اور اس وقت عرض پر ہاتھ جوڑ کے جاؤں گا، کبھی میرے عزیزوں اللہ سے جو ڈیل ہے، اللہ سے جو سودا ہے، کبھی اپنا سودا کینسل نہ کرنا، جس حالت کے اندر آ جاؤ، امیری غریبی آنے جانے والی چیز ہے، دادا غریب تھا ابا امیر ہو گیا، بیٹا غریب ہے آنے والی نسل امیر ہو جائے گی، میرا عزیز اس کی پرواہ نہ کرنا، پیسہ ہے آج تیری گود میں کل میری گود میں، جو کل غریب تھا وہ آج امیر ہے، جو آج امیر ہے وہ کل غریب ہو جائے گا۔ کبھی اس تقسیم پر میرے عزیزوں اللہ اکبر انسانیت کے حقوق کی پامائش، انسانیت کے حقوق نہ ماپنا، میرے عزیزوں خدا کا قرآن کہہ رہا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، انکار جنت کا نہیں کر رہا، انکار جہنم کا نہیں کر رہا، فرمایا
نشانی کیا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دیکھ کر منہ پھیرتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور غریب کو بھوکے کو دیکھ کے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ یا اللہ وہ 5 وقت کا نمازی، وہ تہجد گزار ہے، اللہ اکبر، اس کے ماتھے پر نماز کے سجدوں کا نشان ہے، یا اللہ وہ تو بڑا متقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پرے کر فویل للمصلین الذین هم عن الصلاۃ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، اللہ اکبر، جنہیں میرے مخلوق کے درد کا خیال ہی کوئی نہیں، ایسے پتھر دل نمازوں کے سجدے نہ قبول کوئی نہیں، جن کے دل کے اندر انسانیت کا، بھائی کا، بہن کا، ایک بھائی لودھرا کے اندر اتنا امیر کہ اس کے دروازے پہ 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور ایک بھائی اتنا غریب ہے کہ اسے بازار میں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اے میرے بابو پھر تو سونا، بلکہ تو اپنے آپ کو چوکو چوبندر قیامت کے دن اس کی ریڑھی کا بھی تیرے سے سوال کیا جائے گا، تیری گاڑیوں کا بھی تیرے سے حساب کیا جائے گا۔ بچو جی 4 بیٹیاں ریڑھی والے کی بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اور تو گاڑی والے کی دھی کو بیاہ کے لایا۔ ان 4 بیٹیوں نے اپنے چاچے کی تائی کی طرف دیکھا کہ چاچے نے سڑنی ماری، مامے نے آواز نہیں دی، اے ماما جی ذرا پریشان نہ ہو، بے فکر نہ ہو، ذرا تیار ہو کے قبر کے اندر جانا، کیا پتا غریب بھائی کی بیٹیوں کا رونا تیرا کفن چھین لے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ابھی رمضان المبارک آئے گا، گرمی کا موسم آئے گا، لوگ برف کے پیالے دینے کو تیار نہیں ہوں گے اور کہتے ہیں اللہ حوض کوثر نصیب فرما دے۔ ہو سکتا ہے جاؤ کہیں تمہارے محلوں میں ایسے گھرانے ہوں گے 8 دن جن کے گھر شربت نہیں بنا ہوگا، 8 دن جنہوں نے دودھ کے اندر پھینگیں ڈال کے نہیں کھائی ہوگی، 10 دن کے گوشت کے کمی پکا ہوگا، کیا ان کے دن نہیں گزرے، کیا ان کے رات نہیں گزرے، لیکن میرے عزیزو اگر تیرے گھر کے گوشت کی خوشبو ان کی دیوار پہ لانگ کے چلی گئی تو قیامت کے دن گوشت کے ہر بوٹی کا اور شوربے کے ہر قطرے کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کوشش کرنا عید کے کپڑے سوچ سمجھ کر پہننا میرے عزیزو، اگر تیرے دائیں بھی، تیرے بھائی بھی، تیرے بائیں بھی تیرا غریب بھائی رہتا ہے تو 3 جوڑے نہیں بلکہ 1 بنا، اللہ کی قسم، ایک اپنے اس بھائی کو دے، ایک اپنے اس بھائی کو دے۔ عید کا دن آتا ہے میرے عزیزو، عید قربان کا دن آتا ہے، 4 جانور میرے عزیزو بھائی کے گھر کے اندر ذبح ہو رہے ہیں، اور دوسرا بھائی میرے عزیزو جو صبح سے لے کر دوپہر تک انتظار کر رہا ہے، کہیں سے بوٹی آئی، کہیں سے گوشت آیا، جنہوں نے اس وقت بھی انڈے آلو پکا کے گزارا کیا، جنہوں نے اس وقت بھی سبزی پکا کے گزارا کیا، فکر مند نہ ہو، یہ 4 جو تُو نے بکرے اور گائے ذبح کی، قیامت کے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تجھے سیلانی والے نظر آئے، تجھے عیدی والے نظر آئے، تجھے وہ گاؤں سے پرلی طرف تجھے جھگیوں والے نظر آئے، اوے بے ایمانا، اوے کنجرا، اوے بدبختہ، تجھے پڑوس میں تیرا غریب بھائی کیوں نظر نہیں آیا؟ اور بے شرما چاہتا 4 بکرے لے کے آتا، 3 بکرے اپنے گھر ذبح کرتا، 1 بکرا غریب بھائی کے دروازے پہ باندھ دیتا۔ تیری قبول ہوتی یا نہ ہوتی، وہ چھوٹے بچے، بیوہ بہن کے چھوٹے بچے بھانجے، وہ پھدکتے تکے کی رسی لے کے کبھی ادھر بھاگتے، رب اکبر کی قسم ہے گھر کے اندر رونا پڑا ہوتا، لیکن جنت کے اندر تیرے لیے مسکراہٹیں ہوتی رہتی۔ لیکن یہ کون سوچے اس کا پیغام کون دے؟ میں نے تو ممبر پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا ہے، میں نے تو تمہیں بتانا ہے کہ بس یوں ہوا تو یوں ہوا تو یوں ہوا، اور میرے بھائی وہ تو ہو گیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے عزیزوں قرآن پچھلوں کے لیے بھی آیا، قرآن اگلوں کے لیے بھی آیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، 1400 سال پہلے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، قرآن ان کے لیے بھی آیا، نبی ان کے لیے رحمت بن کے آیا، جو 1400 سال تک کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، اللہ کا نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے عزیز اس پیغام کو ساری دنیا کے اندر پھیلا دو۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، خواہ ان کے پاس ڈالر ہے، خواہ ان کے پاس پاؤنڈ ہے، کہ ہماری طرف سے ہمارا میرے عزیز 700 روپیہ ان کا 1 روپیہ ہے، ایسے ملک دیے، لیکن اللہ کی قسم جو ہمارے پاس بہار ہے، دنیا کے کسی خانے کا، دنیا کے کسی خزانے میں بہار کوئی نہیں، ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس رسول اللہ ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ رب اکبر کی قسم، دبئی اپنی جگہ، یورپ اپنی جگہ، اے مسلمانوں ہم غریب ہیں، امیر ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مکہ بھی دے دیا، اللہ نے ہمیں مدینہ بھی دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے جیسا روزہ میرے عزیز و حضور جیسا روزہ کوئی نہیں، بیت اللہ جیسا گھر اللہ کا بیت اللہ جیسا کسی کا گھر کوئی نہیں یقین آتا اللہ تجھے مجھے توفیق عطا فرمائے، جاؤ جا کے اللہ کی قسم دیکھو مجھے خضرہ کے سامنے بیٹھ کر
کر لینا. اللہ اکبر. تمہیں نور کی چٹے رنگ کی لائٹیں یوں کر کے جھم جھم کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ قسم اٹھا کے باوضو ہو کے بیٹھا ہوں. ابھی میرا ہوٹل میرا ہوٹل میرے عزیزوں بالکل جنت البقیع کے ساتھ تھا. رات میں تہجد کے لیے اٹھا, مسجد کے اندر جانے لگا. میں نے یوں کر کے پردہ ہٹایا. اللہ اکبر. ایسا اماں فاطمہ کی قبر کے اوپر نور برس رہا تھا. ازواج مطہرات بنات رسول اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اور وہ حضرت عثمان, اماں حلیمہ, ایسا جنت البقیع کے اوپر اللہ کا نور برس رہا تھا جیسے لگ رہا تھا دن کے اجالے میں بارش برس رہی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو لوگ میرے عزیزوں مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں. اس لیے تو جنت البقیع کے مدفن کی دعا کرتے ہیں. وہ کون سو رہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ یہ کون سو رہے جو آمنہ کے لال کے پڑوسی ہیں؟ اوے لوگوں, تمہیں مجھے فائبر کی چھت کا سایہ ملے گا, تمہیں مجھے بڑی بڑے لینٹر کا سایہ ملے گا. محمد کے غلاموں کو روز انور کا سایہ ملا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرا چیزوں یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی اتنی تنگی میں گزار کے گئے, پیٹ کے ساتھ پتھر بندے پڑے. اور تبوک کے موقع پر, ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ایک ایک کھجور دی اور میں اس کھجور کو تم نے 3 دن استعمال کرنا ہے. صحابہ اکرام منہ میں لے کے 1 منٹ یا آدھا منٹ جتنی لمٹ ہوتی چوس کے دوسرے کے منہ میں دے دیتے کہ ایک چسکی زیادہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کھجور کے اوپر کا گودا ختم ہو جاتا تو تین تک گٹھلیاں چوس کے گزارا کرتے, گٹھلیاں گھس جاتی. لیکن اللہ کا قرآن نہ چھوڑتے, آمنہ کے لال کا ساتھ نہ چھوڑتے. اور لوگوں نے کیا منوا سلوا نہیں کھایا. اللہ اکبر. جس ہوٹل میں چلے جاؤ کم سے کم 40 کے قسم کی ڈشیں ملتی ہیں. چائنیز علیحدہ ملے گی, پاکستانی علیحدہ ملے گی, علیحدہ ملے گی, مشروبات علیحدہ ملے گی, نسری میں علیحدہ ملے گی. آگے میری مدرسی تھی, انہوں نے 8 دن کے بغیر چھنے ہوئے آٹے کی سوکھی روٹیاں کھا کر قرآن کا چھوڑا. ہم نے مکھن پروٹھے کھا کر خدا کا قرآن ہی چھوڑ دیا ہے. بتاؤ میرے عزیزو, اگر یہ سوال قیامت کے رب نے ہمارے سے کر لیا, بتاؤ ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ عجیب کیفیت نہیں؟ بالوں کی کٹنگ کا سٹائل ہمارا کیسا؟ اس نے پوچھا یہ میڈل مدینہ مدینے سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اور میں کوئی بے وقوف ہوں, میں پگڑی پاگل ہوں کیا؟ مجھے گرمی لگتی, میں کیوں پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوں؟ میرے باپ نے نہیں باندھی, میری ماں نے نہیں باندھی, یہ میری بہن نے نہیں باندھی, یہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہے. مجھے یہ سبق وہاں سے ملا, ٹوپی پہننے کا سبق وہاں سے ملا, شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کا سبق وہاں سے ملا, کالر رکھنے نہیں بلکہ بین پہننے کا سبق مجھے وہاں سے ملا, بیٹھ کے کھانا کھانے کا سبق مجھے وہاں سے ملا, بیٹھ کے پانی پینے کا سبق مجھے وہاں سے ملا, بائیں پاؤں سے باتھ روم میں جانے کا سبق وہاں سے, پھر بائیں پاؤں سے آنے کا وہاں سے ملا. گھر سے میرا چیزوں دوڑتا جا, بھاگتا جا, وشاکیوں سے جا, ٹوٹے پھوٹے پاؤں سے جا, لنجے پاؤں سے جا سکتا ہے, لیکن گھر سے نکلتے وقت بایاں پاؤں دایاں پاؤں داخل ہوتے وقت سبق مجھے مدینہ شریف سے ملا ہے, مدینے کے سردار سے ملا ہے, آمنہ کے لال سے ملا ہے. دائیں ہاتھ سے کھانے کا سبق مجھے کہاں سے ملا؟ ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا سبق مجھے کہاں سے ملا؟ 5 نمازوں کے سجدے کا سبق مجھے کہاں سے ملا؟ قرآن پاک کی تلاوت کا سبق کہاں سے ملا؟ زکات دے کر اپنے مال کو پاک کرنے کا سبق مجھے کہاں سے ملا؟ حرام مال سے بچنے کا اور حرام مال سے دور ہونے کا سبق مجھے کہاں سے ملا؟ بلکہ ملفوظات ہے 18ویں میں میرے عزیزوں, شاید میں نے پڑھا تھا, یہ لکھا ہوا ہے, پر میں حرام مال نہ خود کھاؤ نہ اپنے بچوں کو کھلاؤ, بلکہ حرام مال اگر ہو تو اسے جانوروں کو بھی ثواب کی نیت سے نہ ڈالو, بلکہ ایک کونے کے اندر علیحدہ پھینک دو, کوئی جانور آئے تو کھا لے گا, ورنہ اتنا کھلا بھی نہ ڈالو کہ جانوروں کو کھانے میں آسانی ہو. جب حرام مال کو جانوروں سے بچایا جا رہا ہے, جانوروں کو بچایا جا رہا ہے, تو پھر بتاؤ حضرت انسان کے ذائقے والا وہ لقمہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کیوں سود کی میرے عزیزوں, سود کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کرتے؟ کیوں رشوت کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کرتے میرے عزیزوں؟ کیوں جھوٹ کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کرتے؟ کیوں حرام مال, شرطوں کا پیسہ؟ ورلڈ کپ تو میرا عزیزوں پرانا ہو گیا, ابھی الیکشن کے اوپر پیسے لگے, کون جیتے گا؟ اگر یہ جیتا تو 1 لاکھ روپیہ, یہ جیتا تو میرا مکان تیرا, یہ ہارا تو تیرا مکان میرا. میرے عزیزوں بتاؤ, اگر وہ پیسہ اس پیسے سے بچوں کا جہیز بنے گا, رب اکبر کی قسم, یہ قرآن نہیں 10 قرآن کے نسخے لا کے رکھ دو, اگر حرام کے پیسوں کا جہیز تیری میری بچی لے کے گئی تو ان قریب طلاق لے کے واپس آئے گی, کبھی اس کا گھر آباد نہیں ہو سکتا. تیرے میرے بچوں نے حرام کا پیسہ کھایا, مدینے میں جا کے پڑھوا لے, لیکن اللہ اکبر تیرا بچہ تہذیب دار نہیں ہو سکتا, باقی دار نہیں
ہو سکتا. او لوگوں جیسے کرونا سے بچتے ہو, جیسے ڈینگی سے بچتے ہو, جیسے نمونیا سے بچتے ہو, اس سے زیادہ حرام مال سے بچنا چاہیے. کرونا آئے گا میرے عزیزوں جسم کمزور کر کے رکھ دے گا, حرام مال اندر جائے گا تو ایمان کو کمزور کر کے رکھ دے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا. نماز کے سجدے کو دل نہیں کرے گا, بڑے بڑے سوچے رکھیں گے, روزہ رکھنے کو دل نہیں کرے گا, تراویح میں آ کر خدا کا قرآن سننے کو دل نہیں کرے گا. بچوں مشتبہ مال سے, حرام مال سے. مارکیٹ کے اندر ایک گلاس پڑا ہوا ہے, یہ گلاس آپ کی 10 روپے کی خرید تھی اور مارکیٹ کے اندر 12 روپے میں بک رہا تھا, پھر یہی گلاس 60 ہو گیا, پھر 12 سے میرے عزیز 70 روپے کا چلا گیا. اس 2 روپے سے جو 68 روپے آپ کے پاس نفع آیا, اس غریب کی غریبی کا خیال نہیں کیا, اس کے ہاتھوں کے کھردرے پن کا خیال نہیں کیا. مزدور کی دیہاڑی وہی, مستری کی دیہاڑی وہی, موزل کی تنخواہ وہی, امام کی تنخواہ وہی, لیکن آج 30-10 کی تھی, کل 100 روپے کی ہو گئی. اسٹاک مال تھا نکل گیا, اتنا نکلا کہ 2 کروڑ روپے کا تو نے لودرا کے اندر پلازہ خرید لیا. بتا اس پلازے کا حساب کون دے گا؟ غریب کے منہ سے لوٹی کا نوالا چھینا. یہ کتنی مرتبہ کسائی گوشت کاٹنے والا کتنی مرتبہ اس غریب کو اپنے پاس سے آتا جاتا گزر کر دیکھتا ہے. روزانہ سبزی والی دکان پہ کیوں جاتا ہے؟ اس کے پاس 1 کلو گوشت دینے کی طاقت کیوں نہیں؟ بتا اس کا سوال, اس سوال کا جواب کون دے گا؟ تیرے گھر کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر, ہائے میری بدنصیبی, گلا ہو جائے گا, شکوہ ہو جائے گا. لوگوں کے کتے چھوٹے گوشت کا قیمہ کھاتے ہیں اور بڑوں کو میرے عزیزوں بڑے گوشت کی موٹی ہفتے کے بعد نہیں ملتی. غریب کی اس دسترخوان کی مفلسی کا جواب اللہ کو قیامت کے دن کون دے گا؟ کتنے تمہیں لوگ نا شہر کے اندر یاسینوں پھٹے ہوئے, دامن پھٹے ہوئے, کاج پھٹے ہوئے, سائیڈیں پھٹی ہوئی, شلوار کے پہنے جوتا گھسا ہوا, تیرے میرے کمرے میں, تیرے میرے الماری کے اندر اتنے جوتے پڑے کہ سال میں پہننے کو موقع نہ ملا. اور یہ غریب جو میرے عزیزوں, یہ شکر بیچنے والا, پتیسے بیچنے والا, چھان ٹکر چھان بورا ٹوٹیاں جوتیاں بیچنے والا, ان کے پیروں کی جوتیاں پھٹی پڑی ہیں. میرے عزیزوں سوالوں کا جواب کون دے گا؟ اخرجت الارض اثقالها, پھر زمین اگلے گی جو اس کے اندر ہے. یا اللہ یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. وجود بھی قیامت کے دن میرے عزیزوں اللہ اکبر مخالف ہو جائے گا, ہاتھ پیر بھی مخالف ہو جائیں گے. بس میرے عزیزوں آخری باتوں میں کیوں مہمان بہت سارے ہیں, اللہ سے رو رو کے دعا کرو. الہ العالمین جواب دینے کے قابل نہیں, اللہ حساب دینے کے قابل نہیں, اے اللہ قیامت کے تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں. یا اللہ یہ نہ ہو کہ دنیا کے آخرت تو کیا, دنیا کے اندر ہمارے آنکھ کا آنسو چھین لے. اصابت القلب اور جنوب اور جمود العین ہمارے میرے عزیزوں زندگی کا حصہ بن چکا ہے. دل پتھر ہو گئے, کس کے رونے کو دیکھ کے ہنس رہے, تالیاں بجا رہے, کسی کی مفلسی کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے. میرے عزیزوں اللہ اکبر, کبھی رونا ہی نہیں آتا, مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی رونا نہیں آتا. اللہ اکبر, کسی کے مرنے تو دور کی بات ہے, اپنی بے ترتیبی کی زندگی کو دیکھ کے رونا نہیں آتا. بیٹا میرے عزیزوں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار کوئی نہیں, بیٹی ماں کے ساتھ بک کر رہی ہے. میرے عزیزوں بھائی آپس کے اندر لڑے ہوئے, سال ہو گئے, کوئی صلح کرانے کو تیار کوئی نہیں. اللہ اکبر, رشتے ناتے باپ دادے اور ماں کے رشتے پھیکے پڑ چکے, آپس کے اندر کوئی ملانے کو تیار کوئی نہیں. جانوروں جیسی زندگی ہے, اس کونٹے سے کھول لے دوسرے کونٹے پہ باندھ دیا, اس کونٹے سے کھول لے دوسرے کونٹے پہ باندھ دیا. بیٹی کی نہ مانی تو اس نے ٹنڈے مارنے شروع کر دیے, بیٹے کی نہ مانی تو اس نے ہماری لگام میں کسنا چھوڑ کر دی, بیوی کی نہ مانی تو اس نے ہماری ناک کے اندر نکیل ڈال دی, دوست کی نہ مانی تو اس نے بدنام زمانہ ہمیں قرار دے دیا. جائے تو جائے گا, اللہ کی قسم مولانا ہنسنے کی بات نہیں, اللہ کو رو کے دکھاؤ, ورنہ اس وقت حالات سنگینی کے ہو چکے, پتہ نہیں کس وقت ہوا کا تھپیڑا ہے اور میں مدے کو لٹکا کے رکھنے میں سانس لینے کا موقع نہ ملے. میرے عزیزوں یقین جانو, آپ نے دیکھا نہیں تو آنکھوں سے اللہ دکھا دے گا. انہوں نے توبہ نہیں کی, اس آنکھ کو اتنا احساس دلاؤ کہ آنکھ جب اللہ کا نام سنے تو رونے لگ جائے اور کہ یا اللہ کرم تو نے کرنا ہے, فضل تو نے کرنا ہے, مگر نہ میرے بابو جاؤ لودرا کے بازار میں نکل جانا, کوئی تمہارے سے پیار سے بات کرنے کو تیار نہیں, خود غرضی ہے, بغل میں چھرے لے کے گھوم رہے, جہاں موقع ملتا ہے پیٹھ میں گھومنے کے لیے تیار ہے. ایک واحد ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اتنا احساس ماں نے نہیں کیا, اتنا باپ نے نہیں کیا, اتنا بیوی نے نہیں کیا, اتنا اولاد نے نہیں کیا, جتنا مکے کا در یتیم امت کا احساس کر کے چلا گیا ہے. تم نے کوئی ایسی شخصیت دکھاؤ میرے عزیزوں, تم نے دعائیں دینے والی شخصیت دیکھی ہوگی, تم نے ادھار دینے والی شخصیت دیکھی ہوگی. عرفات اور مینا کے میدان میں میرے عزیزوں, مزدلفہ کے میدان میں ساری رات ہاتھ کھڑے کر کے رونے والی شخصیت تو مجھے دکھاؤ. 5 گھنٹے ہی بھوکے کھائے پیے بغیر امت کے غم میں رونے والی شخصیت, اور ساری جگہ چھڑ جاؤ, ساری باتیں چھوڑ دو, مجھے وہ ہستی
ہستی تو کہیں سے دکھاؤ، اس جیسی مثال کو لے کے آؤ۔ ایک طرف نور نظر بیٹی پڑی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف بیوی رو رہی ہے، صحابہ مسجد نبی میں رو رہے، کوہرام بج رہا ہے، اور آنکھیں کھول کے کہہ رہے جبرائیل جانے کو تیار ہو، پہلے بتا میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، مجھے کوئی ایسی ہستی دکھاؤ جو روتے روتے آخری وقت میں جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جو تکلیف مجھے مل رہی میری امت کو بھی ملے گی۔ کملی والے آپ کو تو تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں، لیکن آپ کی امت کو اس سے زیادہ سجایا جائے گا۔ کیا آپ کو میرے نبی نے دیکھا؟ کیا آپ کا عبد الحنان کا نام میرے نبی کا پتا تھا؟ کیا اس وقت دھرتی کے اوپر لودھرا شہر تھا، کروڑ پکا تھا، بھاولپور تھا، لیکن واہ 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 محمدہ واہ محمدہ، اس وقت بھی دامان رحمت دامان ندامت نبوت پھیل گیا کہ یا اللہ پھر یہ قرض ہے قیامت تک جتنے آئیں گے، جتنے باپوں کی قبروں میں، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، قیامت تک جتنے دنیا میں آئیں گے تیرے کھاتے میں، اللہ ان کے موت کی ساری موت کے وقت کی تکلیفیں مجھے دے دے اللہ، میری امتی کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ اب ہے روزے انور پر جا کر کھڑے ہونے کے قابل، سلام کرنے کے قابل۔ پیر صاحب خدا پاک کی قسم ہے، حضور کے روزہ انور پر اگر 100 بندہ جا رہا ہے تو 90% بندہ ایسا ہے جنہیں سلام کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ میں تو وہاں کھڑا ہو جاتا جو کہتا اللہ کے بندوں تم کھڑے کہو، یا صدیق نے سب نہیں اٹھایا وہاں تو حضور کو جوتیاں یوں کر کے جوتی ہاتھ میں، یوں جوتے ہاتھ میں میرا سر بھی بن رہی۔ اس بدبخت کو پتہ ہی کوئی نہیں، لودھرا والوں کا سلام پہنچا دیا اور خود سلام سے محروم ہو کے جا رہا۔ میرے پہ فتویٰ نہ لگانا علماء اکرام، ہم فقیر لوگ ہیں، اپنے اپنی لائن کے لوگ ہیں۔ بھائی وقاص صاحب، میں آج بھی ایک جگہ دوپہر جلسے میں عرض کر رہا تھا، میں اپنی میرے ساتھ آپ بھی تھی، اس وقت مجھے خیال آیا کہ نعت پڑھنے والے کہتے ہیں شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، آمنہ کا لال کا شعر ہے تو کسی کی نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ آپ کی نظر میرے ساتھ اپنی آپ بھی تھی، اپنی آپ بھی تھی۔ مواجہ شریف پر یوں کر کے میری ویل چیئر جا رہی تھی، علماء ویل چیئر پہ لے کے جا رہی ہوں کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ انور مواجہ شریف بالکل میرے سامنے آیا تو میری اچانک یوں کر کے گردن اٹھی۔ اب مجھے نہیں پتا ازبکستان کا ایران کا کون تھا، لیکن بہت خوبصورت جوان تھا، 30-35 سال کا ہوگا، اور بہت پیاری اس کے چہرے پہ داڑھی لگ رہی تھی۔ بس وہ سلام کرتے کرتے میں نے یوں کیا، بڑا ہی سونا ہے اسلام، میں نے کہا بڑا ہی سونا ہے، اللہ کی قسم اتنی بڑی مجھ سے گستاخی مجھے پتہ ہی لگا۔ اور میں ہوتا کون ہے میرے گھر میں آ کر دوسرے کی تعریف کرے، ہوتا کون ہے میرے بیڑے میں بیٹھ کے میری تعریف کو چھوڑ کے دوسرے کی تعریف کرے، مجھے پتہ ہی نہ چلا کس وقت میری یوں کر کے ویل چیئر دھکا دے کے باہر پھینک دی۔ میں نے کہا میں تو سلام ہی نہیں پڑھا، ہوا کیا؟ یقین کرو یہ بات پتہ نہیں فجر کی تھی مغرب کی تھی، اس کے بعد 5 نمازوں میں 5 حاضری دی، میرا دل ہی روزے انور پہ جانے کو نہ کھٹا بوجھا دی۔ میں نے کہا عبد الحنان لوگ تو تیرے ساتھ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سلام کرنے چلو، ویل چیئر لے کے جاتے ذرا قریب سے تو موقع مل جاتا ہے۔ 3 نمازیں 4 نمازیں سلام کرنے گیا، میں نے کہا غلطی کہیں نہ کہیں ہوگی، کوئی بے ادبی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اندر جانے کی بڑی پریشانی۔ جہاں ہمارا ہوٹل تھا نا بالکل کھڑکی میں جا کے دیکھو بس اتنا ہی 20 فٹ کا فاصلہ تھا جنت البقیع۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا، میں نے کہا بچوں کوئی غلطی ہو سی چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آتے ہیں۔ جب وہاں سے بقیع کا دروازہ 365 نمبر گیٹ سے داخل ہوئے، میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل الجنہ، السلام علیکم یا اہل البقیع، میں نے سلام کیا۔ میں نے کہا تم نبی کی اولاد ہو، تم نبی کی آل ہو۔ ادھر نبی کی 3 پھوپھیاں حضرت آج کا ام البنین فاطمہ بنت اسد سو رہی ہے، ادھر نبی کی 3 دھیاں سو رہی ہیں، ادھر نبی کی بیٹیاں سو رہی ہیں، ادھر احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات آرام فرما رہی ہیں۔ آگے چلے جاؤ میرا عزیز اماں فاطمہ حضرت حسن عباس آرام فرما رہے، آگے چلے جاؤ امام نافع مالک آرام فرما رہے، آگے چلے جاؤ حضرت ابراہیم آرام فرما رہے، آگے کونے میں چلے جاؤ سیدنا عثمان، ساتھ کے اندر اماں حلیمہ۔ میں نے کہا اللہ پر سلام کرنے جا رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہا، گستاخی ہوگی، تم ہماری سفارش کر دو، خدا کے واسطے ہماری سفارش کر دو، اللہ کے واسطے غلطی ہو گئی۔ اسی وقت اللہ کی قسم میں موت کی سیٹ پہ باوضو بیٹھا ہوں، اسی وقت میرے دل میں خیال ہے عبد الحنان تو ہوتا کون ہے مواجہ شریف کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی تعریف کے علاوہ کسی دوسرے کی تعریف کرے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، پھر میں نے 2 رکعت ادب کے میں نے حاضری کے لیے پڑھے، اداب حاضری کے 2 نفل پڑھے، پھر میں اپنے بچوں کو لے کے گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ایسی اللہ اکبر کامل حاضری ہوئی، ایسی کامل حاضری ہوئی کہ میری ویل چیئر کے اندر پھنس گئی، وہ نکالنا بھی چاہے نہ نکلی۔ کم از کم 4 منٹ تک میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا رہا، پھر میں ایسے لگا جو کوئی مجھے پتہ نہیں ہنسا رہا ہے، یہ نہیں کہ حضور ہنسا رہے، استغفار فتویٰ نہ میرے پر لگانا، لیکن اس حاضری سے دل مطمئن ہوا۔ یہاں میرے دل کے اندر خیال آیا اللہ اکبر، جب میں اپنے بیڑے میں کسی دوسرے کی تعریف کی اجازت نہیں دیتا، محمد اپنے روزے پہ کسی دوسرے کے حسن کی اجازت کیسے لے رہا؟
اسی دوران ایک اللہ والے نے باں پکڑی کہ مولانا پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مولانا آپ کو بتاؤ 3 بندے مدینے میں رہ نہیں سکتے، ایک جھوٹا مدینے میں نہیں رہ سکتا، ایک ماں باپ کا نافرمان نہیں رہ سکتا، تیسرا بے ادب مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ بس میرے پیارو اللہ اکبر، میں آپ حضرات سے صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، رونے دھونے کا کوئی تو آپ کا میرا فائدہ ہو جائے، چندہ دو گے تب بھی مدرسہ چلے گا، نہیں دو گے یہ کسی کے باپ سے بھی نہیں رکتا۔ بہت نے کوشش کی مدارس کو روکنے کی، کیا نہیں مدارس کے ساتھ ظلم ہوا، مدارس کے اندر مدارس کی ذمہ سنبھالنے والوں کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہماری ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ مکے مدینے سے چلی، دارالعلوم دیوبند سے پھر یہاں تک پہنچی، تاریخیں چلتی رہیں گی، تاریخیں چلتی رہیں گی، تاریخ رقم ہوتی رہے گی، لیکن خدا کا قرآن کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد، قیامت کی صبح تک خدا کا قرآن آباد رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ بس کوشش کرنا اللہ کے ساتھ اپنی تجارت کو برقرار رکھنا، خدا کا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ لگے رہنا، ڈٹے رہنا، خرچ کرتے رہنا، پھر انشاءاللہ دیکھ لینا آج جتنے بچے تقریباً 40 کے قریب جو میرے عزیزو دستار بندیاں کروا کے چلے گئے، جن کو آج سندے مل گئی، یہ 40 بچے نہیں، یہ 40 مدرسے الحمدللہ لودھنا کے اندر قائم ہو گئے۔ کوشش کرنا ان بچوں کو میرے عزیزو ان کی تعداد کم پڑ جائے، مسجدوں کے مصلے بھر دو، مدرسوں کے کمرے بھر دو، اگر پھر بھی یہ قرآن کے حافظ بچ جائیں تو اپنے گھروں کی بیٹھکوں کو بھر دو۔ محلہ میں قرآن کا حافظ ہم اپنے گھر کے اندر تراویح پڑھائیں گے، فرض نماز مسجد کے اندر پڑھو، نوافل تراویح میں آ جائیں گے۔ اتنا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی تشہیر کر دو، اتنے قرآن کے پیغام کو عام کر دو کہ پوری دنیا کا کفر قرآن والوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ تم پیسے سے جھکانا چاہتے ہو، پیسے سے نہیں جھکیں گے، وہ تو اور مارکیٹ کے اندر پیسہ دے کر ہماری آستینوں کے اندر سانپ پیدا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ڈٹ جاؤ، آپس کے اندر اتحاد پیدا کرو، ورنہ آپ نے اس الیکشن کا نتیجہ دیکھ لیا، کیسے علماء کرام کی ملائی دودھ کے اوپر موٹی موٹی آئی تھی اور پتہ نہیں ہے ملائی کون سے گلاس کے اندر ڈل گئی، کوئی ملائی کہاں چلی گئی، پیچھے بچہ کو چامار رہ گیا، کس نے کہہ دیا دھاندلی ہو گئی، کس نے کہہ دیا میں سیاست سے استعفیٰ دے رہا ہوں، کس نے کہہ دیا سیاست سے تو گھر کی دکانداری اچھی۔ اب میرے عزیزو تم زندہ باد مرد آباد کے نعروں پہ لگے ہو، پھر میرے عزیزو اگر اب بھی زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں پر اور پہلے آزمائے ہو کو آزمائے تو پھر تیرے میرے سے بڑا بے شرف ہی کوئی نہیں، تیرے میرے سے بڑا بے غیرت ہی کوئی نہیں۔ آؤ میرے عزیزو قرآن کا ساتھ دینے والوں کو، قربانیاں دینے والوں کو ایک موقع تو دو۔ لیکن اس انتخاب کے اندر بڑی امید تھی، لیکن پھر بھی تم نے قرآن والوں کو مایوس کیا، پتہ نہیں تم نے کیا یا میں نے کیا، لیکن جس نے بھی کیا یہ اچھا کوئی نہ کیا، اس کا بھی قیامت کے اللہ کے دربار میں ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بس آخری میرے عزیزو یہ داستان آپ کے سامنے رکھنی تھی، خدا کے واسطے حق پر رو، حق والوں کا ساتھ رو۔ حق کل بھی زندہ تھا، نہیں یقین آتا اللہ نے حق کو بدر کے میدان میں آباد رکھا، احد کے میدان میں آباد رکھا، فتح مکہ کے موقع پر حق کی فتح ہوئی، اور میرے عزیزو آج تک اللہ نے حق کو فاتح بنا دیا۔ حق حق ہے میرے عزیزو، باطل باطل ہے، باطل جتنا بھی میرے عزیزو گیدڑ بھبکیاں مارتا ہوا سامنے آ جائے، چیخے مارتا سامنے آ جائے، اللہ نے حق کا چہرہ صاف کیا اور باطل کا منہ کالا کیا ہے، اور قیامت کی صبح تک حق بلند ہوتا رہے گا اور باطل شرمندہ ہوتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ باقی مدرسوں کا نظام چلتا رہے گا۔ ہم کاروبار میں تھے تب بھی کاروبار نہیں تھا، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کی پشتوں میں تھے، اللہ کا قرآن آباد تھا، قبروں میں چلے جائیں گے خدا کا قرآن پھر بھی آباد رہے گا۔ آپ حضرات تعاون کرتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے، ان قرآن کی فیکٹریوں کے لیے، ان دینی اداروں کے لیے اپنی معاونت کو جاری رکھیے، اپنے تعاون کو برقرار رکھیے، کیا پتا آپ کا لیا دیا کام آ جائے، اللہ اسلام کو اور بلندیاں عطا فرما دے، اللہ دین اسلام کو، خدا کے قرآن کو اللہ اور اونچا کر دے، اور دنیا آخرت کے اندر قرآن کے خادموں میں اللہ ہمارا نام شامل فرما دے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میرے عزیزو اللہ کے دربار میں رونا دھونا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا اور استغفار کی کثرت کرنا، اور جہاں موقع ملے توبہ کرنا، توبہ اے اللہ معاف فرما دے، نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنا، اللہ اس قابل تو نہیں تھا، یہ نیکی کرنے کے بعد میرے دل کے اندر یا اللہ تکبر پیدا نہ ہو جائے، میرے دل کے اندر تشہیر کی خواہش پیدا نہ ہو جائے، خوشامد کی خواہش، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لوگ دیں گے کوئی 1000 کوئی 500 کوئی 2 بڑھ کر دو، اگر جس کے پاس ہے دے دیا، جس کے پاس ہے اور نہیں دیا وہ اللہ سے رو کے معافی مانگے، اے اللہ میرے ساتھ والے کا مال قبول کیا، میرا مال قبول کر، اللہ مجھ سے ناراض ہے تو مجھے معاف فرما دے، میرا قرآن میرا مال، میرے بچے، میری اولاد، میرے بہن بھائی سب قبول کر رہے ہیں، اللہ تیرا قرآن قبول
قبول نہیں کرتا. تیرے دین کی سربلندی کے لیے اے اللہ مجھے معاف فرما دے. کوئی کمزوری ہے ماں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو باب الاہلا کے بالصلاۃ واستبر علیہا, اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجئے. ہم کاروبار کا حکم کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو نماز کا, بیوی کو, گھر والوں کو نماز کا حکم شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ نماز کا حکم کیجئے. اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں, دین کی سربلندی کے لیے لگے رہیں, ڈٹے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں. ملک پاکستان کے لیے, حکومت کے لیے, افواج پاکستان کے لیے, جتنے ہمارے قومی ادارے ہیں, جتنی ایجنسیاں ہیں, ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں تاکہ اللہ ہمارے ملک کی سالمیت کو, اس کی خوشیوں کو برقرار رکھے. آنے والے جو بھی عزم و ارادے لے کے آئے اس ملک کو کھوکھلا کرنے میں اللہ اسے آباد رکھے اور ملک کے اندر بسنے والوں کو آباد رکھے. ہماری دعائیں کل بھی تھی, آج بھی, اور جب تک زندگی ہے ملک پاکستان کی ترقی, عوام الناس کی خوشحالی کے لیے انشاءاللہ علماء کرام کے سٹیج پر, مدارس کے مسجدوں کے اندر دعائیں ہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آپ نے مدرسے کی کارکردگی دیکھی اور مدرسے کے بارے میں سنا, پہلے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی سارے معافی مانگے, 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہیے یا اللہ میری توبہ, پھر کہیے یا اللہ میری توبہ. جس طرح بچہ ماں کو رو کے دکھاتا ہے, ماں مسکرا جاتی ہے. بندے کا شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری کے ساتھ معافی مانگنا اللہ کی رحمتوں کو خوش کر دیتا ہے. یہ مدرسے میرے عزیزو آپ حضرات کے تعاون ہے. مدرسے کیا ہے؟ یہ گلشن ہے اسلام. ہاں, مدرسے گلشن ہے اسلام کے, اور مدرسے میں پڑھنے والے اس گلشن کے پودے ہیں اور پڑھانے والے اس باغ کے مالی ہیں, اور آپ حضرات تعاون کرنے والے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده